ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین. الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اولا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ فاطمہ صغرا بنت امتیاز الحسن مرحوم، سکینہ بانو مرحومہ بنت غلام حسین مرحوم اور جملہ تمام مومنین و مومنات کی روح کو ایک سورہ فاتحہ ارسال فرما دیں. بآواز بلند صلوات محمد و آل محمد پر. اس سے بلندتر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. برادران ایمان اور معزز سامعین کرام، یہ اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، لہذا چند گزارشات آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک امید کے ساتھ کہ جیسے آپ ہمیشہ مجھے سماعت کرتے آ رہے ہیں اسی انداز کے ساتھ میری گفتگو آج بھی آپ سماعت کریں گے، اس لیے کہ قبلہ گفتگو کرنے میں لطف وہاں اور زیادہ آ جاتا ہے جہاں دونوں طرف آگ برابر سے لگی ہو، سنانے کا جذبہ بھی ہو اور سننے کا جذبہ بھی ہو. اور ماشاءاللہ سے مجھے 2 مجلسوں کے درمیان میں یہ بات باقاعدہ محسوس ہو گئی کہ آپ سنتے بھی بہت اچھا ہیں اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہم سناتے بھی ٹھیک ٹھاک ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ٹھیک ہے، اگر آپ ابتدا میں اتنی ہلکی صلوات پڑھیں گے تو بات آگے تک بہت مشکل سے پہنچے گی. بآواز بلند صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. صلوات کا میں حوالہ کل آپ کے سامنے دے چکا. دیکھیے آج میں کسی تمہید میں اپنا وقت صرف نہیں کرنا چاہتا، اور کل کے وقت سے انشاءاللہ 5 سے 10 منٹ کم ہی رہیں گے، زیادہ نہیں ہوں گے. میں چاہوں تو اسی وقت کو میں 2 گھنٹے میں
صف کر سکتا ہوں، لیکن مولا کی عطا ہے اور آپ بزرگوں کی دعائیں ہیں، اتنا شعور ممبر سے حاصل ہو چکا ہے کہ جو موضوع مجھے 2 گھنٹے میں سنانا چاہیے وہ 50 سے 55 منٹ کے درمیان میں سنا سکتا ہوں، لیکن اس میں تھوڑی سی ذمہ داری سامع کی بڑھ جائے گی۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مثالیں میں بہت زیادہ نہیں دوں گا، ایک کے بعد دیگر بات آپ کے گوش گزار کرتا رہوں گا۔ آخری ایک صلوات پڑھیے انشاءاللہ، اس کے بعد میں صلوات کے بعد آپ کو موضوع کی طرف لے کے آتا ہوں۔ بآواز بلند صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یہ قرآن مجید کی بہت مشہور و معروف آیت ہے۔ آواز پروردگار آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میں بالکل آیت سے بات شروع کر رہا ہوں، آپ کی ذمہ داری بڑھا رہا ہوں۔ کلام الہی میں ارشاد ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ بالتحقیق اللہ کی طرف سے عالم بشریت کے لیے، ہدایت کے لیے 2 چیزوں کا پروردگار عالم کی طرف سے انتظام ہوا۔ آیت میں ایک نور کا ذکر ہے اور ایک کتاب مبین کا ذکر ہے، دونوں آئی ہیں بشریت کے لیے۔ آئی کہاں سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ نور بھی اللہ کی طرف سے آیا، کتاب مبین بھی اللہ کی طرف سے آئی۔ بڑی توجہ اور بڑی عظیم گفتگو ہے۔ جائیے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے، جس مفسر قرآن کا چاہیں اس کا پڑھ لیں۔ میں نے بھی بہت سے ترجمے پڑھے، قبلہ کی موجودگی میں جملہ عرض کر رہا ہوں، تو اب ہو سکتا ہے ترجمے میں تھوڑا سا اضافہ کر دیا ہو سری الفاظ میں، لیکن جب ہم نے ترجمہ پڑھا تو قبلہ اس میں صاف لکھا تھا اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، بڑی توجہ، اور ایک کتاب مبین آئی۔ لیکن کتاب مبین کے بعد بریکٹ میں لکھا لکھنے والوں نے، کتاب مبین کا مطلب ہے واضح کتاب، روشن کتاب، کھلی ہوئی کتاب۔ بہت توجہ، یہ مبین کا ترجمہ کیا، کھلی ہوئی کتاب، واضح کتاب، روشن کتاب، لیکن نور کی جگہ لفظ نور ہی ترجمہ کر دیا۔ بھائی توجہ، میں پوچھتا ہوں مفسر قرآن سے، بھائی اتنا انصاف جو آپ کر رہے ہو قرآن کے حق میں، تو جہاں آپ نے کتاب مبین کا ذکر کیا، تفسیر کی اور وضاحت کی، وہاں پر اگر اچھا ہوتا بریکٹ میں نور کا بھی ذکر کر دیتے۔ بھائی بڑی عظیم گفتگو ہے، میں کیا کروں، میں کسی تمہید میں نہیں جانا چاہتا، اور میری آواز آج آپ کے آوازات سے ٹکرانی چاہیے۔ میں نے کہا بڑے اچھے مفسر ہو، ترجمہ کر رہے ہو، تو ذرا سا نور کا بھی ترجمہ کر دو، جیسے تم نے کتاب مبین کا ترجمہ لکھا، واضح کتاب، روشن کتاب، پاک و پاکیزہ کتاب، کھلی ہوئی کتاب، تم نے ترجمے کے بعد بریکٹ میں لکھ دیا۔ تو انصاف کرنے والوں نے کہا، دیکھیے انصاف یہ ہے، آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم چاہتے یہ ہیں ایک کا ترجمہ ہم نے کر دیا۔ بھائی اب آپ بھی بولیے کہ تھوڑا سا میں توجہ چاہتا ہوں۔ انصاف یہ ہے، ایک کا ترجمہ ہم نے کر دیا، ایک کا ترجمہ آپ کر دیجئے، اس لیے کہ ہم بڑے انصاف پسند ہیں، ہم بڑا عادلانہ انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھیا بہت بہت شکریہ، لائیے مبین کا ترجمہ تم نے کیا۔ بھائی توجہ، کتاب مبین کا ترجمہ تم نے کر دیا ہے، لائیے جب انصاف کی بات ہے تو اب نور کا ترجمہ ہم کر دیں۔ تو ہم نے نور کی جگہ پر، ہم سے مراد ہمارے مفسر قرآن نے نور کے نیچے بریکٹ میں لکھا، جیسے انہوں نے کتاب مبین کا ترجمہ واضح کتاب لکھا تھا، کھلی ہوئی کتاب لکھا تھا، ہمارے مفسرین قرآن نے بھی نور کے نیچے رکھ دیا اللہ کی طرف سے ایک قرآن آیا، ایک علی آیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ اور فرما رہے لکھ دیا۔ اب جب ترجمہ لکھ دیا تو اب سوال ہوا کہ جناب نور کا ترجمہ علی کیسے؟ ہم نے کہا جیسے کتاب مبین کا ترجمہ واضح روشن کتاب ہو سکتا ہے، ویسے ہی علی کا ترجمہ، نور کا ترجمہ ہم نے علی کر دیا۔ کہا ایک سوال کا جواب دیجئے۔ ہم نے کہا ہم نے تو آپ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا،
مگر آپ سے سوال کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی جواب دیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ ہم تو ان کے در سے بھیک لے کے جواب دیتے ہیں جو زمانے کے مشکلات اور معاملات کو حل کرتے تھے۔ تھوڑی سی توجہ چاہیے میرے بھائیوں کی۔ مجھ سے سوال کیا، ہم سے مراد مفسر قرآن سے، یہ بتائیے نور کا ترجمہ علی کیسے ہوا؟ ہم نے فوراً پلٹ کے سوال کیا، کتاب مبین کا ترجمہ کھلی ہوئی کتاب کہاں سے پوچھ کے کیا؟ قرآن کو آتے ہوئے دیکھا تم نے؟ حضور سے ڈائریکٹ سنتے ہوئے دیکھا؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا عجیب مسلمان ہے بھائی، بڑی توجہ چاہتا ہوں، عجیب مسلمان ہے جس قرآن کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، پیغمبر سے ڈائریکٹ نہیں سنا، لیکن صلاحیت کے مطابق ترجمہ کر بیٹھے، لیکن اس علی کو تو دنیا نے آتے ہوئے دیکھا۔ توجہ فرمائیے، اس علی کو تو کعبے میں آتے ہوئے دیکھا۔ اچھا چلیے، جنہوں نے مانا ان کو بھی سلام، جنہوں نے نہیں مانا انہیں بھی سلام۔ اب بتائیے قرآن کا کام کیا ہے؟ ذمہ داری بڑھا رہا ہوں آپ کو۔ قرآن کا کام کیا ہے؟ پوچھئے عالم انسانیت سے، مسلمانوں سے پوچھئے بھائی اللہ نے قرآن کیوں بھیجا؟ کہا قرآن جناب اس لیے آیا، سیدھی سیدھی بات ہے، تاکہ انسان کی ہدایت ہو سکے۔ اللہ کی ہدایت یافتہ کتاب ہے قرآن، لہٰذا اللہ نے ہدایت کے لیے کتاب خدا کو بھیجا۔ بھائی میں بڑی نازک مرحلے پہ لے آیا، تو میں نے کہا پھر یہ بتائیے کہ نور کو کیوں بھیجا؟ بھائی توجہ، تھوڑی سی آواز سے آواز ملا لیجئے، تھوڑی سی سستی اور کاہلی دور کر کے توجہ کے ساتھ جملہ عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ بھائی قرآن کیوں آیا؟ کہ ہدایت کے لیے انسان کی۔ کہ نور کیوں آیا؟ کہ یہ بھی ہدایت کے لیے۔ اب میں آپ کو ذرا سا مثال دے دوں تاکہ میری بات واضح ہو جائے۔ آپ کو مجلس پڑھوانی تھی ہم سے، تو آپ نے مجھے ہی تو بلایا یا مجھ سے فون پہ یہ بھی کہا مول صاحب 2-4 مولانا اور ساتھ لے آنا؟ بڑی توجہ۔ میں اگر آپ مجھ سے کہتے تو میں کہتا بھائی اگر اور مجلس پڑھوانی ہے تو میں 2-4 اور لے آؤں، لیکن مجلس آپ کو مجھ سے پڑھوانی ہے تو میں ہی تو آؤں گا۔ تو عقل انسانی کا جواب یہی ہے جب وہ ایک کام ایک آدمی کر سکتا ہے۔ بھائی اب اتنی آسانی سے جملہ نہیں عرض کروں گا، بڑا خون جگر پلا کے جملہ عرض کر رہا ہوں۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، بھائی جو کام ایک چیز کر رہی ہے تو ایک ہی کو تو آنا چاہیے۔ بھائی مقصد تھا بشریت کی ہدایت۔ توجہ بھائی توجہ، تھوڑی سی اگل بغل والے بھی توجہ کریں۔ بھائی مقصد تھا بشریت کی ہدایت، تو اللہ کو قرآن بھیجنا چاہیے تھا، کافی تھا۔ لیکن میں نے پوچھا نور بھی آیا ہے قرآن کے ساتھ، نور کا کام کیا ہے؟ کہا نور کا کام بھی ہدایت ہے۔ بھائی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جب قرآن کا کام بھی ہدایت اور نور کا کام بھی ہدایت، تو یا تو اللہ نور بھیجتا، بہت آسان کر دی میں نے بات، یا پھر کتاب مبین بھیجتا۔ ادھر کتاب مبین بھی آئی۔ اب توجہ چاہوں گا، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور بات پہنچنی چاہیے، یہ اب تک کی جو گفتگو ہے اس کا نتیجہ دے رہا ہوں۔ بھائی پروردگار کو یا تو نور بھیجنا چاہیے تھا جب ہدایت کا کام ہے، یا پھر قرآن بھیج دیتا، نور نہ بھیجتا۔ لیکن اللہ نے نور کو بھی ہدایت کے لیے بھیجا، قرآن جیسی عظیم کتاب کو بھی ہدایت کے لیے بھیجا۔ پروردگار بات سمجھ میں نہیں آئی، جب دونوں کا کام ایک ہے، توجہ چاہیے آپ کی بھائی، پیچھے والے بھی توجہ، ادھر والے بھی توجہ کریں۔ تب عرض کرتا ہوں، بڑی محنت کے ساتھ نتیجہ پیش کر رہا ہوں۔ پروردگار میں سوال کروں گا، جب قرآن کا کام بھی ہدایت کرنا ہے، نور کا کام بھی ہدایت کرنا ہے، تو یا تو نور کو بھیج دے، یا کتاب مبین یعنی قرآن کو بھیج دے۔ یہ نور کو بھی بھیج رہا ہے، یہ تو قرآن کو بھی بھیج رہا ہے۔ آواز پروردگار آئی، جیسا تمہیں دکھ رہا ہے ویسا ہے نہیں۔ توجہ چاہیے بھائی، کیا مطلب؟ تو نہیں تو کہا قرآن ہدایت کرے گا، کیا بالکل؟ نور کیا کرے گا؟ کہ یہ بھی ہدایت کرے گا۔ تو یہی تو ہم سمجھا رہے ہیں، یہی تو ہم پوچھ رہے ہیں، یا تو نور بھیج دے، یا نور کے بعد نہ بھیج کے، نور کو نہ بھیج، کتاب مبین یعنی قرآن کو بھیج دے۔ جب دونوں کا مقصد ایک ہے، کہا دونوں کے آنے کی لفظ مقصداً ایک ہیں، بہت توجہ، ظاہراً دونوں کا مقصد ایک نظر آتا ہے، لیکن دونوں کا کام الگ ہے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ قرآنی روشنی میں جملہ عرض کر رہا ہوں، فضائل علی کا گوشہ آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ کہ دونوں کا کام ایک ہے، دیکھنے میں ظاہراً، لیکن حقیقت میں دونوں کا کام
الگ ہے. کہا کیسے؟ کہا قرآن کا کام الگ ہے. توجہ، نور کا کام الگ ہے. مولانا زیادہ تفصیل نہ سمجھائیے، بتا دیجئے نور کیا کرے گا اور کتاب مبین کیا کرے گی. آواز پیغمبر آئی، قرآن بتائے گا کیا کرنا ہے، اہل بیت بتائیں گے کیسے کرنا ہے. توجہ چاہیے آپ کی. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. واضح ہوئی بات؟ سلامت رہیں. قرآن بتائے گا کیا کرنا ہے اور وارث قرآن بتائے گا کیسے کرنا ہے. سبحان اللہ، میری بات پہنچ رہی ہے؟ سلامت رہیے. دونوں کا کام الگ ہوا نا. قرآن صرف حکم دے گا، وارث قرآن پریکٹیکل کرے گا. بھائی میں اور کتنا آسان کروں. وارث قرآن صرف حکم نہیں دے گا، پریکٹیکل کرے گا قرآن کا کہا ہوا. کیا ضرورت تھی جب ہدایت ایک چیز سے ہو سکتی تھی؟ یہ اس طرف اشارہ جو کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ پھر وقت بہت لگ جائے گا. میں آپ کی ذمہ داری بڑھا رہا ہوں. جو کہہ رہے ہیں نا ہمیں کتاب خدا کافی ہے، وہ سنیں. اگر کافی ہوتا تو اللہ کو کوئی ضد نہیں تھی ہم سے کہ وہ دونوں بھیجے. وہ ایک کو بھیج دیتا اگر کام چلتا ہوتا، لیکن وہ بہتر جانتا ہے. ہم کیا جانے، جاہل انسان، کمزور انسان، ناتواں انسان. کیا صاحب سمجھا سکتی ہیں کتنی ضرورت ہے قرآن کے ساتھ وارث قرآن کی؟ میں نے کہا بالکل. میں آیا آپ کی بستی میں، دیکھو کتنی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں جب تک مثال نہ دوں جب تک بات واضح نہیں ہو. کتنی ضرورت ہے. انسان مکمل ہدایت نہیں پا سکتا تھا اگر خدا کی قسم ساتھ میں وارث قرآن نہ ہوتا. میں آیا جعفر آباد جلال پور میں، پہلی بار آیا. مثلا آپ بھی کہیں جاتے ہیں، شادی میں جائیں، فنکشن میں جائیں، تو کچھ پوچھیں نہ پوچھیں، دیکھیے کتاب کے ساتھ وارث قرآن کا کتنا مضبوط رشتہ ہے. بہت توجہ چاہوں گا آپ کی. کتنی اہم ضرورت تھی جو اللہ نے دونوں کو بھیجا، اور دونوں کا کام الگ ہے، دونوں کا مقصد الگ ہے. میں آیا، یا آپ بھی کہیں جاتے ہیں، کچھ پوچھے نہ پوچھے، فطرت بشریت ہے، خاص کر شیعہ حیدر کرار کی، ولایت کا جام پینے والوں کی. جب کسی آپ اجنبی بستی میں جاتے ہیں تو وہاں کے رہنے والوں سے کہتے ہیں یہ بتائیے یہاں کی کربلا کہاں ہے؟ کیونکہ کربلا سے ہمارا بہت پرانا رشتہ ہے. یہاں کی مسجدیں کہاں ہیں؟ یہاں کی امام بارگاہیں کہاں ہیں؟ کیسے بنے ہیں؟ ذرا دیکھنا چاہتے ہیں. میں اجنبی تھا. کتاب کے ساتھ وارث قرآن کی کیا ضرورت ہے محسوس کریں. مثال دے رہا ہوں. میں آیا، میں نے پوچھا مولانا صاحب یہاں کربلا کدھر ہے؟ بہت تھوڑا سا علمی گفتگو ہے لیکن میں واضح اتنا کر دوں گا کہ بچے بھی سمجھ لیں گے. قرآن کے ساتھ وارث قرآن کی کتنی ضرورت ہے. یہ ہے علی، یہ ہے اہل بیت جو وارث قرآن ہے. میں آیا، کتنی ضرورت تھی وارث قرآن کی قرآن کے ساتھ، یہ واضح رکھیے گا. اور مثال آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں. میں آیا، میں نے کہا جناب یہاں کربلا کدھر ہے، روزہ کدھر ہے؟ صحن اکھاڑے میں میں آیا، میں نے پوچھا بتا سکتا ہے کوئی؟ کہنے لگے مول صاحب یہ سیدھی سڑک، میری طرف متوجہ رہیے، یہ سیدھی سڑک روزے پہ جا رہی، چلی جائیے. جعفر آباد والوں انصاف سے بتاؤ، میں نیا تھا، میں کبھی اس راستے پہ گیا نہیں تھا. قرآن کے ساتھ وارث قرآن کا کتنا مضبوط رشتہ ہے میرے بھائیوں. بڑی عظیم مثال دے رہا ہوں عظیم گفتگو کے لیے. اب میں راستے پہ چلنے لگوں، آپ نے کا اشارہ کر دیا مولانا یہ سیدھی سڑک روزے پہ جا کے نکلیے، چلے جائیے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں مومنین، مجھے انصاف سے بتائیے کیا میں روزے پہ پہنچ جاؤں گا؟ اب یہاں پہ دو جواب ہیں قبلہ، یہاں پہ دو جواب بنیں گے. ایک جواب تو یہ ہے ممکن ہے پہنچ جاؤں، بڑی عظیم گفتگو، ممکن ہے پہنچ جاؤں. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ شاید نہ پہنچوں. کہا کیوں؟ کہا انہوں نے مجھے صرف راستہ بتایا ہے. یاد رکھیے قرآن کے ساتھ وارث قرآن کی کتنی اہمیت ہے. انہوں نے بتایا. میں اور آگے بڑھا چند قدم، وہاں ایک بزرگ بیٹھے تھے. میں نے کہا چچا یہاں کا روزہ بڑا مشہور ہے، بتائیے بڑا خوبصورت بنا ہے، کیسے جاؤں؟ کہا مول صاحب رکیے. گھر کی کنڈی لگائی، مجھ سے کہا بسم اللہ چلیے. بڑی توجہ. قرآن کے ساتھ وارث قرآن کی کتنی اہمیت ہے. پہلی منزل کیا تھی؟ کہا مولانا سیدھے چلے جائیے. دوسرے سے جب میں نے پوچھا انہوں نے کہا آئیے.
وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے، بڑی توجہ، لے جا کے مین گیٹ پہ کہا مول صاحب یہی روزہ ہے۔ بھائی بولیے گا، میں نے مثال دے دی آپ کو۔ اب دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے، دونوں راستہ بتانے والوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک میں پہلے والی منزل پہ بھٹکنے کا امکان تھا، بھائی میں کیسے سمجھاؤں کہ آج میرا جملہ پہنچ جائے، پہلے والے مرحلے میں بھٹکنے کا امکان تھا، دوسرے مرحلے میں اب بھٹکنے کا امکان نہیں ہے۔ تو میں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، قرآن ہدایت ہے، اہل بیت صراط مستقیم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ذرا مل جھل کے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ابھی آپ نے ماشاءاللہ محترم خلیل صاحب سے بڑے اچھے اچھے مصرے سنے، مجھے بھی 2 مصرے یاد آ گئے، اس لیے کہ شعراء کرام کی بستی ہے، اگر دل اور آپ نے کی محبتوں نے ساتھ دیا تو مصرے پڑھوں گا انشاءاللہ۔ ایک صلوات سے بتائے گا کہ آپ سننا چاہتے ہیں یا مصرے نہیں سننا چاہتے۔ بواز بلند صلوات محمد و آل محمد پر۔ شعراء کرام کی بستی ہے، آ گئے ذہن میں تو میں کوئی قصدن یاد کر کے نہیں آیا یا ٹاپک پہ لگا کے نہیں لایا کہ یہ پڑھنے ہیں، لیکن حسینی بیٹھے ہیں لہٰذا حسین کی محبت میں مصرے آ گئے تو سنائے دیتا ہوں، اس لیے کہ نہیں پتہ کہ زندگی سہارا دے یا نہ دے۔ بڑے مشہور عالم کے مصرے ہیں کہ دنیا میں جو محب شہ مشرقین ہے، دوسرا مصرع بڑا قیمتی ہے، شعراء کرام اور جو شاعری سے تعلق رکھتے ہیں وہ انشاءاللہ قدر کریں گے کہ دنیا میں جو محب شہ مشرقین ہے، بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے۔ توجہ کیجئے گا، دنیا میں جو محب شہ مشرقین ہے، بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے، اور جو باطل کے سامنے جھکائے نہ سر کبھی، سمجھو گے اس کے ذہن کا مالک حسین۔ نعرہ حیدری۔ باطل کے سامنے جو جھکائے نہ سر کبھی، سمجھو گے اس کے ذہن کا مالک حسین، یہ ہے حسین۔ تو دونوں کا فرق سمجھ میں آیا، قرآن بتائے گا کیا کرنا ہے اور اہل بیت بتائیں گے کیسے کرنا ہے۔ کہا صاحب یہ ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے بھائی، ابھی سال شروع ہوا ہے، آپ اپنے بچے کا ایڈمیشن کرانے جا رہے ہیں، اچھے کالج میں جائیں گے تو 1,50,000 سالانہ خرچ ہو جائے گا آپ کا، اس زمانے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کیوں جا رہے ہیں؟ اچھا آپ جب جاتے ہیں ایڈمیشن کا کتنا اہم رشتہ ہے قرآن کے ساتھ وارث قرآن کا، میں مثال دے چکا، بھٹک سکتا تھا اگر وارث قرآن نہ ہوتے قرآن کے ساتھ۔ ہمیں کیا پتا کون سی آیت کیا بتائے گی، ہمیں کیا پتا کون سی آیت کیا کہنا چاہتی ہے، یہ تو وہ بتائیں گے نا جن کے سینے پہ قرآن اترا ہو، یہ تو وہ بتائیں گے کہ جو قرآن کی ہر آیت سے واقف ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، آپ جاتے ہیں اپنے بچے کو ایڈمیشن کرانے، اچھے اسکول میں جاتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ جا رہے ہیں، جب آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کو ایک لسٹ دیتا ہے وہاں کے قانون کی، ہمارے کالج کے یہ قانون ہے، اگر آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں تو بسم اللہ، نہیں تو جہاں آپ چاہیں چلے جائیں۔ آپ سارا پڑھ کے گردن جھکا کے آخر میں کہتے ہیں جی منظور ہے، کہا ٹھیک ہے سگنیچر کر دیجئے، اس کے بعد کہتے ہیں ایڈمیشن ہو گیا، آپ کورس بھی ہم دیں گے۔ کتنی ضرورت ہے قرآن کے ساتھ وارث قرآن کی۔ کورس آپ خوشی خوشی لے آئے، اب آپ جب کورس لے آئے تو سارا کچھ تو کتاب میں ہے نا بھائی، میں کیسے اپنی بات پہنچاؤں، سارا علم تو قرآن، سارا علم جو آپ کو پڑھایا جائے گا پورے سال، وہ تو وہ کتابیں آپ کو مل گئی نا، تو اب آپ کتابیں لے کے چلے آئیے۔ اب کیوں روز گاڑی کا کرایہ دے رہے ہیں، آپ کیوں زحمت اٹھا رہے ہیں، صبح صبح بچے کو بھیج رہے ہیں، بیٹا جاؤ گاڑی آ گئی، بڑی توجہ، جعفر آباد والوں آخری مثال ہے اور آگے کے جملے آپ کے حوالے، کیوں آپ کہہ رہے ہیں بار بار بچے سے بیٹا گاڑی آ گئی چلے جاؤ، پیسے جا رہے ہیں چلے جاؤ، سارا علم تو آپ لے آئے ہو، سارا جو کچھ پڑھنا ہے وہ تو آپ کو کالج نے دے دیا، آپ کہیں گے عجیب مولانا ہے، عجیب سوال کر رہے ہو، بھائی کتابیں ہی تو ملی ہیں، توجہ چاہیے بھائی، کتابیں تو دی ہیں، میں نے کہا تو پھر کیا پریشانی ہے، سارا علم تو ان میں ہے، کہا مولانا علم تو ہے مگر یہ بتائیے انہیں پڑھائے گا کون،
جزاک اللہ. انہیں سمجھائے گا کون؟ کون سے چیپٹر میں کیا بتایا گیا ہے، کون سا چیپٹر کا مفہوم کیا ہے؟ میں نے کہا عجیب انسان ہے، جب ایک معمولی کتاب بغیر وارث کے نہیں پڑھی جا سکتی تو قرآن جیسی عظیم کتاب. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس سے بہتر مل جل کے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. کہ جب ایک معمولی سی بک آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تو اتنی بڑی عظیم کتاب جس کے اندر روز اول سے لے کے روز آخر تک کے مسائل ہوں، وہ بغیر وارث کے انسان پڑھ لیتا، ممکن ہی نہیں تھا. تو اب میں اگر ترجمہ اب تک کی مجلس کا ان 2 لفظوں میں کر دوں تو بجا نہیں ہے. خدا کی قسم یہ عین حقیقت ہے، آپ کو ماننا پڑے گا. قرآن لفظ ہے. بڑا قیمتی جملہ پڑھ رہا ہوں، ساری گفتگو کو سمیٹ کے جملہ دے رہا ہوں. یقیناً قرآن لفظ ہے، علی معنی ہے. قرآن، ہاں بہت آسانی سے آپ نے سماعت کر لیا. قرآن لفظ ہے اور علی معنی قرآن ہے، علی روح قرآن ہے. 2 طریقے کے لوگ ہیں دنیا میں، 2 طریقے کے. بہت توجہ. قرآن لفظ اور علی معنی، 2 طریقے کے لوگ پائے جاتے ہیں کائنات میں. ایک وہ قبلہ جو ساتھ رہتے ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بڑا عظیم جملہ. 2 طریقے کے لوگ ہیں، ایک وہ جو ساتھ رہتے ہیں. دوسرا جملہ بڑا نازک ہے. 2 طریقے کے لوگ، ایک وہ جو ساتھ رہتے ہیں، ایک وہ جو ساتھ دیتے ہیں. کتنی آسانی سے آپ نے سن لیا. بھائی دونوں میں بڑا فرق ہے. ساتھ رہنے والے اور ہیں. میں کب تک آپ کو جگاؤں، کب تک دیکھتا ہوں نہیں بولتے آپ. میں بھی اپنی آخری حد پار کروں گا. 2 طریقے کے لوگ ہیں، ایک ساتھ دینے والے، ایک ساتھ رہنے والے. کائنات میں ساتھ رہنے والے بہت ملیں گے. بھائی توجہ ہو جائیے، ساتھ رہنے والے بہت ملیں گے، ساتھ دینے والے بہت کم ملیں گے. بھائی مولانا دونوں کا ترجمہ کریے. ساتھ کون رہتا ہے، ساتھ کون دیتا ہے؟ کہا جو ساتھ رہے اسے صحابی کہتے ہیں، جو ساتھ دے اسے انصار کہتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. جو ساتھ رہے وہ صحابی، جو ساتھ دے وہ انصار. تو ساتھ دینے والے تو بہت کم ہیں اور ساتھ رہنے والے بہت مل جائیں گے، آپ کے بھی ہمارے بھی. لیکن جان قربان کرنے والے بہت کم ملیں گے. تو کیا اب بھی نتیجہ سمجھ میں نہیں آیا؟ امام حسین علیہ السلام نے جو کہا تھا، نانا جیسے مجھے ملے، اور یہ ویسے ہی نہیں کہا جیسے مجھے ملے آپ کو بھی نہیں ملے. یہ ہے. تو ساتھ دینے والے بہت، اور بڑا فرق ہے انصار میں اور صحابہ میں. میں بہت احترام کرتا ہوں خدا کی قسم صحابہ کا. کیوں نہ کروں؟ اس لیے کہ صحابی رسول ہیں، لائق احترام ہے. میں بڑا دل و جان سے احترام کرتا ہوں. کیوں نہ میں کہوں؟ اس لیے کہ ہمارے رہبر نے کہا یہ ہمارے بھائی نہیں، یہ ہماری جان ہے. توجہ فرمائیے گا، یہ ہماری جان ہے. لیکن جہاں ہم تمہیں اپنی جان کہہ رہے ہیں وہاں تمہیں بھی یہ تسلیم کرنا پڑے گا جو جیسا ہے. بھائی توجہ چاہیے. میں فضائل کی وادی میں بھرپور قدم رکھ چکا ہوں. جو جیسا ہے اسے ویسا مانیے. جو جس مقام کے لائق ہے اسے اس مقام پہ رکھیے. یہ اور میں بڑا احترام کرتا ہوں، یہ اور ہے ماشاءاللہ لائق احترام ہے. اب تو بہت اچھا سنتے ہیں اور سن رہے ہیں، لیکن جو جیسا ہے اسے وہیں تک رکھیے. اس لیے کہ جانشین اور ہے، ہم نشین اور ہے. بھائی میری لفظوں کی قدر کیجئے گا. میں نے 2 لفظیں پڑھی ہیں، ایک جانشین، پڑھی لکھی بستی ہے، قدر کرنی چاہیے، چہرہ دیکھ کے نہیں. اگر یقیناً حق بیانی ہے تو دل سے واہ ہونی چاہیے. جانشین اور ہے، ہم نشین اور ہے. جانشین امام بنتا ہے، ہم نشین صحابی بنتا ہے. میں کیسے ترجمہ کروں ان دونوں لفظوں کا؟ صحابی اور ہے، اور بڑا فرق ہے جانشین میں اور ہم نشین میں. مولانا صاحب اور وادی میں اتر جائیے تاکہ لطف آ جائے. بڑا فرق ہے جانشین و ہم نشین میں. بھائی میں صحابیت کا ترجمہ کر رہا ہوں،
بڑے لائق احترام ہے، لیکن یاد رکھیے گا صحابی نبی کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. اگلا جملہ بڑا قیمتی، صحابی نبی کے پیچھے نماز تو پڑھ سکتا ہے مگر حالت نماز میں پوچھتے نبی پہ سوار نہیں ہو سکتا. نہیں، میرے ساتھ رہنا پڑے گا تھوڑی دیر آپ کو میرے بھائیوں، میں دونوں کا ترجمہ کروں گا. ذرا صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. میں نے کہا جس کا جو مقام ہے اسے وہاں رکھیے. صحابی پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، حالت نماز میں پشتے نبی پہ سوار نہیں ہو سکتا. دوسرا جملہ بڑا قیمتی ہے، صحابی نبی کا جھوٹا دودھ پی سکتا ہے، رسالت کی زبان نہیں چوس سکتا. میں کیسے کیسے نازک جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یہ فرق ہے، یہ نماز پڑھ سکتا ہے، پشتے نبی پہ سوار نہیں ہو سکتا. یہ نبی کا جھوٹا دودھ تو پی سکتا ہے، نبی کی زبان نہیں چوس سکتا. اگر تاریخ کا بھرپور مطالعہ ہے یقیناً تو میرا جملہ رائے گا نہیں ہوگا. پوری تاریخ سمیٹ کے ایک جملے میں دے رہا ہوں. اس صحابی نبی کا جھوٹا دودھ پی سکتا ہے لیکن نبی کی زبان نہیں چوس سکتا. صحابی نبی کو بیٹی دے تو سکتا ہے، نبی سے بیٹی لے نہیں سکتا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ذرا مل جھل کے صلوات بلائیے محمد و آل محمد پر. طیب و طاہر فرش پہ آپ بیٹھے. صحابیت میں بڑا فرق ہے، ہم بڑا احترام کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن جو جہاں ہے اسے وہاں رکھیے. ایک صاحب تھے ادھر آندھرا پردیش کی بات ہے، میں گیا مجلس پڑھنے کے لیے تو وہاں ایک صاحب نے، بزرگ نے مجھے واقعہ سنایا. مول صاحب اس گلی سے ہر 8 محرم کو جلوس نکلتا ہے، لیکن پچھلے سال ایک چچا اڑ گئے کہ یہاں سے نہیں نکلنے دیں گے. میں نے کہا بھائی کوئی پریشانی تھی ان کی؟ کہ پریشانی بھی کچھ نہیں تھی، اور اگر سوچا جائے تو پریشانی بھی بہت بڑی تھی. میں نے کہا کیا آپ ان کے گھر کے سامنے رک کے ماتم کرتے ہیں، قمازنی کرتے ہیں؟ کہ کچھ بھی نہیں، بس نکلے چلے جاتے ہیں. 2-4 دن کے بعد میں جا رہا تھا، راستے میں وہ چچا نظر آ گئے. میرے ساتھ والوں نے کہا مول صاحب یہی ہیں. میں نے بڑے ادب سے سلام کیا. میں نے کہا چچا خیریت سے ہیں؟ مزاج بخیر ہیں؟ بولے ٹھیک ہے. آپ کے چہرے بڑے نورانی ہو رہے ہیں، خدا کی قسم بڑا نورانی جملہ پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا چچا جان اللہ آپ کو سلامت رکھے، مگر میں نے ایک بات سنی ہے. بڑی آسانی سے پڑھوں گا، بہت آہستہ سے. کہنے لگے کیا سنا مول صاحب؟ آپ تو لائق احترام ہیں، بہت دور سے آئے، یو پی سے آئے. میں نے کہا ہاں چچا، مگر مجھے یقین نہیں آ رہا، میں نے سوچا کہ آپ سے دریافت کر لوں تاکہ حقیقت سمجھ میں آ جائے، ہو سکتا ہے غلط بیانی کی جا رہی ہو. کہنے لگا کیا بتایا؟ میں نے کہا چچا آپ نے سنا پچھلے سال کہا تھا یہاں سے جلوس نہیں نکلے گا جہاں آپ کا گھر آتا ہے. انہوں نے کہا ہاں مول صاحب کہا تو تھا. میں نے کہا کوئی تکلیف ہوتی ہے جلوس سے آپ کو؟ کہ مول صاحب مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے جلوس سے. ان کا خدا کی قسم جملہ ہے نا وہ عجیب و غریب سا ہے. میں جھنجھوڑ میں آ گیا، میرا ذہنی الجھن بڑھ گئی. میں نے کہا بتائیے کہاں تک انسان کی سوچ ہے. میں نے کہا جب تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے جلوس سے، تمہیں جلوس والوں نے کچھ کہا، تم سے بد کلامی کی، تمہارا سب احترام کرتے ہیں، تم پھر کیوں کہتے ہو؟ کہا مول صاحب مجھے جلوس سے پریشانی نہیں ہے. میں نے کہا تو پھر؟ کہا جلوس تو 2 منٹ میں آگے بڑھ جائے گا، مگر سالوں سال اس گلی کے بچے جلوس نکلنے کے بعد میرے گھر کے سامنے آگے کہتے ہیں یا حسین یا حسین. مجھے جلوس سے پریشانی نہیں تھی، یہ آواز سال بھر آئے گی اگر میں نے یہاں سے نکلنے دیا. میں نے کہا اچھا یہ ہے مشکل. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. تو غور کریے، تاریخ اسلام ہمارے سامنے اسے کہتے ہیں علی. تو قرآن بتائے گا کیا کرنا ہے، اہل بیت بتائیں گے کیسے کرنا، کیسے کرنا یہ بتائیں گے. اگر اہل بیت نماز پڑھ کے نہ دکھاتے، ساری دنیا نماز پڑھ رہی ہے، پڑھتی، ساری دنیا میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، ہمیں پتہ ہوتا، شعور نماز آتا. اگر یہ روزہ رکھ کے نہ دکھا دیتے تو کیسے رکھا جاتا، ہمیں کیا پتہ تھا. انہوں نے بتایا، حکم قرآن دے گا، پریکٹیکل یہ کریں گے. یہ کام ہے قرآن کے ساتھ وارث ہے. لیکن دشمن ہر جگہ ٹوہ میں لگا رہتا ہے، فتنہ ہر جگہ، کوئی ذرا سی کمی مل جائے بس. علی کے زمانے میں بڑی دوربینی سے کام کرتے تھے لوگ.
ایک آدمی آیا، اس کو ظاہراً کوئی کمی نظر آئے گی، جبکہ اللہ کے ولی کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی، خدا کی قسم، بڑی توجہ، تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیے۔ اور آ کے کہتا ہے، یا علی، میں کہنا تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن میں نے دیکھا ہے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ یہ ہے وارث قرآن کا کیا کہ یا علی اتنے باکمال ہیں، اتنے اچھے انداز میں آپ تلوار چلاتے ہیں، بھائی کمال علی آپ سننا چاہتے ہیں تو سنیے۔ خدا کی قسم وہ کہتا ہے، یا علی میں کہنا تو نہیں چاہ رہا تھا مگر کہہ رہا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا اتنے اچھے طاقت بازو ہیں، ذوالفقار جیسی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے، مگر یہ جو سواری ہے یہ بڑی سست ہے۔ پہنچ رہی میری بات؟ یہ آپ کی سواری جو ہے یہ زیب نہیں دیتی، آپ کی بہادری کے حساب سے نہیں ہے۔ جو سمجھ آیا ہے اس کو سلام، جو دیر سے سمجھے گا اسے جب سلام۔ توجہ فرمائیے، علی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، تجھے جانتا ہے کیا کہہ رہا ہے اور کس سے کہہ رہا ہے؟ کہا مولا ہاں جانتا ہوں، آپ کی سواری بڑی سست ہے۔ کہا یہ بتا، تیز رفتار گھوڑا دو طریقے کے لوگوں کو چاہیے۔ بھائی میری مجلس کا نچوڑ ہے یہ جملہ، اگر اس میں بھی آپ نہیں بولے تو میں پھر سمجھوں گا آپ میری مجلس میں نہیں بولے ہیں۔ قسم کھا کے بیٹھے ہیں، الطاف حسین کرتے رہو محنت، ہم تو خاموشی سے سنیں گے، لیکن یہ جملہ بلوائے گا ضرور آپ کو۔ فوراً کہتا ہے، یا علی آپ کا گھوڑا بڑا سست ہے۔ علی نے کہا تیز گھوڑا دو طریقے کے لوگ رکھتے ہیں۔ اب میں بہت آہستہ سے پڑھ رہا ہوں، یہ جملہ آپ کو بیدار کرے گا۔ کہا یاد رکھ، تیز گھوڑا یا تو وہ رکھتا ہے جسے میدان سے بھاگنا ہو۔ توجہ فرمائیے بھائی خدا کے لیے، ارباب فہم بیٹھے ہیں، یا تو میدان سے وہ بھاگتا ہے کہ یا تو تیز گھوڑا وہ رکھتا ہے جو میدان سے بھاگتا ہو، یا وہ رکھتا ہے جو بھاگتے کا پیچھا کرتا ہو۔ اور علی دونوں عیبوں سے پاک ہے، نہ کبھی میدان سے بھاگا نہ کبھی بھاگتے کے پیچھے دوڑا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ایسا جواب دیا خدا کی قسم کہ قیامت تک کے لیے نمونہ۔ کہا علی نہ کبھی میدان سے بھاگے اور نہ کبھی بھاگتے کا پیچھا کیا، یہ ہے علی۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ ہے علی۔ آپ کے ایک مشہور صحابی ہیں، دیکھیے میں بات سے بات کو جوڑ رہا ہوں، میں نے کہا تھا میں تفصیل نہیں سناؤں گا، ذمہ داری آپ کی ہے۔ آپ کے ایک صحابی گزرے ہیں جن کے نام سے ہے دعائے کمیل، جناب کمیل، ان کے والد تھے کمیل ابن زیاد۔ نام سے کچھ نہیں ہوتا، اس نام کے اور بھی ہیں، شخصیت اپنی جگہ ہوتی ہے۔ کمیل ابن زیاد جن کو مولا کائنات نے دعائے کمیل عطا کی ہے۔ کمال علی سنیں گے آپ انشاءاللہ۔ علی نے کیا کہا کہ نہ علی میدان سے کبھی بھاگتے ہیں اور نہ بھاگتے کا۔ جناب کمیل آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے صحابیوں میں ہیں، مشہور صحابی ہیں۔ توجہ، علی کی 4 فضیلتیں پڑھوں گا۔ پہلی فضیلت اگر آپ نے ادائیگی کے ساتھ سماعت کر لی تو 3 پڑھوں گا، نہیں تو دوسری بات شروع۔ اب آپ کی ذمہ داری بڑھی ہے، آپ کیسے سماعت کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ہیں، ایک مرتبہ جناب کمیل مولا کائنات کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، علی چلتے چلتے رکے، پیچھے مڑ کے دیکھا، کمیل آج دل چاہتا ہے تمہیں علی اپنے کمال خود سنائے۔ خدا کی قسم عجیب و غریب کمال پڑھ رہا ہوں، 4 کمال ہیں جو علی نے خود بتائیں۔ بڑی توجہ، کمیل تھوڑا چونکے، مولا آج اپنی فضیلت اپنا کمال خود بتا رہے ہیں۔ جناب کمیل کہتے ہیں مولا اب بیٹھ جائیے اور اب بتا دیجئے، اب سینے میں طاقت نہیں انتظار کر سکے۔ سنیے علی کے کمال، پہلی فضیلت پہ دیکھوں گا آپ کتنا بیدار ہیں۔ کمیل برداشت نہیں کر پاؤ گے مولا، آپ کا صحابی ہوں، آپ کی دعا ساتھ رہی تو برداشت کر لوں گا۔ کمیل اپنے تک نہ رکھنا، میرے چاہنے والوں تک پہنچا دینا۔ اگر کمیل نہ پہنچا دے تو آج الطاف حسین کیسے سناتے آپ کو اور آپ کیسے سنتے؟ کیا کہا کمیل نے؟ مولا جلدی بتائیے، برداشت نہیں ہوتا، میں تمہید نہیں ماننا چاہتا، فوراً سناتا ہوں 4 کے 4 کمال، آپ کی ذمہ داری۔ کمیل بھی بیٹھ گئے، مولا بھی بیٹھ گئے۔ کیا کمیل، اللہ نے علی کو 4 ایسے کمال عطا کیے ہیں، توجہ، جو نہ علی سے پہلے کسی کو دیے۔ یہ علی کہہ رہے ہیں، میں اور آپ نہیں ہوں، کوئی اور نہیں ہے۔
علی نے کیا کہا؟ کمیل اللہ نے مجھ علی کو 4 فضیلتیں ایسی بخشی ہیں جو نہ علی سے پہلے کبھی کسی کو دی. آسان تو نہیں ہوں گی نا، جبکہ ہر آنے والا علی ہے. یہ 12 کے 12 علی ہیں، لیکن کمیل سے کہہ رہے ہیں مولا کمیل مجھے اللہ نے 4 کمال ایسے دیے. توجہ، پہلی فضیلت سے آپ کو آمادہ کرنا ہے. اگر 3 سننا چاہتے ہیں اور دل باغ باغ ہو جائے گا، کمیل 4 کمال اللہ نے مجھے ایسے دیے جو نہ علی سے پہلے کسی کو ملے نہ علی کے بعد کسی کو ملیں گے. کمیل نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا بتا دیجئے. کہا کمیل برداشت کر سکو تو کر لینا. لیجئے علی کی زبانی، علی کی پہلی فضیلت جو علی نے خود چیلنج کیا. کمیل نہ علی سے پہلے کسی کو یہ کمال ملا نہ علی کے بعد کسی کو یہ کمال ملا. مولا جلدی بتائیے پہلا کمال. بس زبان علی آپ کے حوالے کر رہا ہوں. علی خاک پہ بیٹھے نہیں، جملہ بدلوں، تراب نہیں، ابو تراب تراب پر بیٹھا. امیر کائنات تراب پر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد کہا کمیل علی کا پہلا کمال یہ ہے کہ اللہ نے مجھ علی کو جس گھر میں پیدا کیا نہ علی سے پہلے کوئی کعبے میں آیا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. کہا مولا یہ تو واقعاً کمال آپ ہی کا ہے، نہ علی سے پہلے کوئی کعبے میں آیا نہ علی کے بعد کوئی آیا. کہا مولا یقیناً دوسرا کمال اس سے وزنی ہوگا. ہاں کمیل دوسرا کمال اس سے بھی وزنی ہے. کہا کمیل سناؤ تو صحیح، تم نے پہلا کمال کیا سنا علی سے؟ کہا جس گھر میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا، ذمہ داری بڑھا دی آپ کی، نہ علی سے پہلے کوئی کعبے میں آیا نہ علی کے بعد کوئی آئے گا. کہا مولا دوسرا کمال بتائیے، توجہ سے سنیے گا. کہا کمیل پہلا برداشت کر لیا مولا، ہاں. کہا میرے چاہنے والوں تک پہنچا دینا. کہا مولا اب دوسرا بتائیے. کہا کمیل مجھ علی کا دوسرا کمال یہ ہے کہا جیسے میرے سرپرست نے غدیر کے چوراہے پر میری تاج پوشی کی. بھائی کیسے خاموشی سے آپ سن رہے ہیں؟ جیسے رسول نے غدیر کے چوراہے پر میری تاج پوشی کی، نہ علی سے پہلے کوئی ایسا سجا نہ علی کے بعد کسی کو من کن تو مولا کا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. مولا یقیناً دوسرا کمال بھی آپ کا جو کسی کو نہیں ملا. کمیل یقیناً تیسرا کمال اس سے بھی وزنی ہے. مولا جلدی بتائیے. توجہ ہے. کب دوسرا کمال کیا سنا؟ کہ جیسے غدیر کے چوراہے پر آپ کی تاج پوشی ہوئی، میری طرف متوجہ، نہ علی سے پہلے کسی کی ہوئی نہ علی کے بعد. مولا جلدی بتا دیجئے. عزیزو آپ بھی اسی طریقے سے منتظر ہیں جیسے کمیل منتظر تھے. کمیل میرا دوسرا کمال مولا سن لیا. کہا میرا دوسرا نہیں تیسرا کمال یہ ہے. بہت توجہ، مولا جلدی بتائیے. سینہ پھٹا جاتا ہے محبت میں. کہ علی کا تیسرا کمال یہ ہے جو نہ علی سے پہلے کسی کو ملا نہ علی کے بعد کسی کو ملا، وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے شب ہجرت بستر رسول پہ سو کر مرضی خدا کا سودا کیا. بھائی آپ کو کمال علی سنا رہا ہوں. جیسے میں نے شب ہجرت بستر رسول پہ سو کر مرضی خدا کا سودا کیا، نہ علی سے پہلے کسی نے کیا نہ علی اس کے بعد کوئی کرے گا. کہا کیوں؟ کہا نہ دوسرا کوئی خدا ہے نہ کوئی دوسرا نفس بکے گا. کہا کمیل 3 باتیں تو تم نے بیٹھ کے سن لی، اب چوتھی بات بیٹھ کے سننے کی نہیں ہے. کمیل ابن زیاد جھومنے لگے. مولا کیا چوتھی فضیلت بہت بڑی ہے؟ کمیل بہت بڑی. لیجئے تحفہ لیجئے گا آخری مجلس کا، اس سلسلے کی میری آخری مجلس کا. کمیل نے کہا دوہراؤ. مولا نے کہا کمیل تیسری فضیلت. کہا مولا یقیناً جیسے آپ نے مرضی خدا کا سودا کیا، نہ آپ سے پہلے کسی نے کیا نہ آپ کے بعد کسی کے حصے میں یہ خوبی اور کمال آئے گا. کہا مولا جلدی بتائیے چوتھا کمال کیا ہے؟ اپنے اوپر فخر کیجئے گا جو بھی اس ضمن میں آئے اور دعا دیجئے گا. جو کمیل سے مولا نے فخریہ کہا ہے، کہا کمیل علی کا چوتھا کمال یہ ہے کہ فاطمہ کی صورت میں جیسی زوجہ مجھ علی کو ملی.
اللہ اکبر. صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. بھائی ذرا آواز بلند صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. جیسی زوجہ فاطمہ جیسی مجھے علی کو ملی، نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی نہ میرے بعد کسی کو ملی. یہ ہے وہ بی بی جس کی خوبی اور فضیلت کو خود علی نے بیان کیا. ڈھونڈتے جائیے، تصور کرتے جائیے کہ یہ کمال علی کے علاوہ کسی میں ہے ہی نہیں. یہ ہے وہ علی. بس فضائل کے وادی کے آخری جملے، چونکہ شہزادی کا ذکر آ گیا، 2 جملے. شہزادی کوئی معمولی ذات نہیں ہے. بھائی میں آپ کے اگر بچے سے پوچھنے لگوں یا آپ سے پوچھنے لگوں کہ اس گھر میں کون کون رہتا ہے، یوں ہی نہیں کہا علی نے کہ جیسی بیوی مجھے اللہ نے عطا کی نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی. صلوات پڑھ لیجئے، ان کی فطرت ہے، تھوڑا سا بولتے ہیں بچے، آپ سنتے رہیے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ایسے ہی نہیں کہا، یقیناً وہ خوبی تھی شہزادی کے اندر جو علی چاہتے تھے. آپ اپنا تعارف کیسے کراتے؟ میں آپ سے پوچھوں اس گھر میں کون رہتا، آپ کہیں گے صاحب فلاں صاحب رہتے ہیں. پہچانیے شہزادی کی عظمت. ویسے ہی تھوڑی کہ علی نے جیسی بیوی مجھے علی کو ملی ہے کائنات میں کسی کو نہیں ملی. میں آپ سے پوچھوں گھر میں کون رہتا، آپ سب سے بڑے کا نام بتائیں گے. لیکن پڑھیے حدیث قصہ. اللہ اکبر. پڑھیے حدیث قصہ. ہر شب جمعہ سنتے ہیں آپ، جب جبرائیل نے پوچھا یا رب ومن تحت القصہ. اللہ اکبر. جبرائیل جیسا ملائک پوچھ رہا ہے، فرشتہ پوچھ رہا ہے پروردگار چادر کے نیچے کون ہے. اللہ کو کہنا چاہیے تھا اس میں نبی ہے، اس میں علی ہے، اس میں حسن حسین ہے. دنیا پہچانے فاطمہ کی عظمت. آواز آئی، جواب دیا، ہم فاطمہ. تو اس میں فاطمہ ہیں، اس میں ان کے بابا ہیں، اس میں ان کے شوہر ہیں، اس میں ان کے بیٹے ہیں. یہ ہے فاطمہ کی عظمت. بس میں نے کہا ہے نا، وادی فضائل کا آخری جملے ہیں. مجھے بتائیے، ایک سوال ہے میرا آپ سے، شہزادی کی بات ہی پہ بات تمام کر رہا ہوں. جب علی نے کمال بتایا جیسی بیوی مجھے علی کو ملی کائنات میں کسی کو نہیں ملی. یہ پورا میسیج ہے جو 1-2 مجلس میں نہیں سنا سکتا. پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو عرض کروں گا. شہزادی کی ذات دنیا پہچانے. علی جیسی ذات کہہ رہی جیسی بیوی مجھے علی کو ملی کائنات میں کسی کو نہیں ملی. تعارف کرایا بیوی کے ذریعے اللہ نے، ہم فاطمہ. تو اس میں فاطمہ ہے. یہ ہے بی بی فاطمہ کی طہارت اور ان کی اہمیت اللہ کی نظر. مجھے بتائیے، یہ اسٹول میرے گلے میں پڑا ہے. مجھ سے سوال کیا ایک نے، میں نے جواب دیا اسے. آپ جانتے ہیں یہ مجھے مثلاً بہت پسند ہے. ٹوپی ہے، پین ہے، کچھ بھی ہے، بس یہی ربط ہوگا مصائب کا. یہ نچوڑ پیش کر رہا ہوں. آپ کو پتا ہے یہ مجھے بہت پسند ہے. حد یہ ہے کہ اسے اگر میرے سگے بھائی بھی مانگے تو میں دوں گا نہیں. آپ کو بھی پتا ہے مول صاحب بہت چاہتے ہیں اس اسٹول کو، دیں گے نہیں. یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، بہت پسند ہے. آپ مجھ سے پھر بھی مانگے، عقل کہتی ہے. لیکن یہ میرا اور آپ کا مسئلہ ہے، شہزادی الگ ذات ہے. میں نے کہا بھیا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہ جناب میں کہنا یہ چاہتا ہوں، پہلے تو یہ بتائیے کہ شہزادی کے پاس علم غیب تھا یا نہیں. میں نے کہا بھائی میرا عقیدہ تو یہی ہے کہ ہر اہل بیت کے فرد کے پاس علم غیب ہوتا ہے. وہ جیسے ظاہر دیکھتے ہیں، اب چاہے جیسے سن لیجئے، اب تو آخری جملے ہیں، ویسے ہی باطن کو دیکھتے ہیں. کہا تو جب آپ نے اتنا بتا دیا تو یہ بتائیے جو شہزادی دربار میں اپنا باغ فدق مانگنے گئیں، شہزادی کو پتا تھا مجھے نہیں ملے گا. بڑا عظیم جملہ ہے اور جب آپ دیکھیں فضائل کی وادی کو ختم کر رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے شہزادی کو جب آپ علم جاندار کہہ رہے ہیں کہ علم غیب تھا، تو انہوں نے جو باغ فدق کا مطالبہ کیا، باغ مانگنے گئیں، اپنا حق مانگنے گئیں، جب جانتی تھی نہیں ملے گا تو پھر کیوں گئیں؟ خدا کی قسم اگر آل محمد کے در سے بھیک نہ ملے تو جواب دینا ممکن نہیں ہے. میں نے کہا بات صحیح ہے تمہاری، میں جواب دوں گا، مگر مجھے یہ بتاؤ ولایت ہی پہ تو آ کے جھگڑا ہے، رسالت پہ تو سب متفق ہیں، تم بھی متفق ہو، میں بھی متفق ہوں، کہاں؟
میں نے کہا میرا سوال بتا دیجئے، اس میں آپ کا جواب پوشیدہ ہے. بڑی توجہ. آپ کا کہنا یہ ہے کہ جب جانتی تھی تو کیوں مانگا؟ میں نے کہا ہاں سن لیا میں نے. اب میرا جواب سن لیجئے. رسالت کو تو سب مانتے ہیں، حضور کو تو سب مانتے ہیں. کہا ہاں ولایتی پہ آ کے اختلافی صورتیں پیدا ہوتی ہیں. کہا وہ الگ بحث ہے. کہا بتائیے. میں نے کہا یہ بتائیے حضور کی محبت سے کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا بالکل. ارے ہم کیوں پڑھیں، ہم تو پڑھتے ہی ہیں. ارے جس کا قصیدہ قرآن پڑھتا ہو، کبھی واللیل کہتا ہو، کبھی اس کے زلفوں کا تذکرہ، کبھی اس کی کملی کا تذکرہ. میں بحث میں نہیں جانا چاہتا. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، مگر مجھے بتائیے حضور حضور کرنے والوں، محمد محمد کا کلمہ پڑھنے والوں، مجھے یہ بتاؤ جناب کہ کیا رسول کو آخر وقت میں معلوم نہیں تھا؟ میری بات پہنچنی چاہیے. میں ایک لمحے کے لیے رک رہا ہوں. مجھے بتاؤ محمد کا کلمہ پڑھنے والوں، ذرا جاگ کے سنیے گا، سوال کا جواب دے رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے باغ فدق مانگنے گئی، کیا نہیں پتا تھا؟ میں نے کہا پتا تھا، مگر مجھے بتاؤ. میں نے فوراً سوال کیا کیا رسول نے جو آخری وقت میں قلم اور دوات مانگا رسول نہیں جانتے تھے؟ بھائی توجہ چاہیے میرے بھائیوں. آخری جملہ، کیا رسول کو علم نہیں تھا؟ اگر یہ کہیں تو دائرہ اسلام سے خارج. فوراً کہنے لگے جلال میں کیسی باتیں کر رہے مولانا، رسول کو تو آنے والے قیامت تک کی خبر ہے. میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، ایک باپ مانگے اور بیٹی نہ مانگے؟ بھائی توجہ چاہیے، آپ کی مجلس تمام کر رہا ہوں. جو منظر بابا کی آنکھوں کے سامنے تھا وہی منظر بیٹی کے سامنے تھا. جعفر آباد والوں ساری مجلس ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف. کہا مولانا اب 2 سوال کے جواب دیجئے. رسول نے قلم دوات کیوں مانگا، بیٹی نے بات کیوں مانگا؟ میں نے کہا چچا سنو، رسول نے قلم دوات مانگ کے دشمن کو بے نقاب کیا تاکہ دشمن اندھیرے میں نہ رہ جائے. باپ نے قلم دوات مانگ کے بے نقاب کیا، بیٹی نے غاصبوں سے باغ فدق مانگ کے بے نقاب کر دیا. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. تو لکھوا دیتے رائٹروں سے، لکھ دو، اگر آتی تو دے دیتے. شہزادی نے کہا ایسا بے نقاب کروں گی قیامت تک ذلیل رہو گے. باپ نے حقیقت بتائی قلم اور دوات مانگ کے، بیٹی نے حقیقت بتائی. کیا ضرورت تھی؟ جو مالک جنت ہوں، جن کے اشارے پر ہاتھ اٹھنے کے بعد جنت سے لباس آ جائے، اس کو ایک معمولی باغ چاہیے تھا؟ عزت سے مانگا ہوتا شہزادی دے دیتی، لیکن مانگا نہیں، چھینا. شہزادی نے کہا تخت خلافت پہ بیٹھنا آسان ہے، حقدار کو حق پہنچانا بہت مشکل ہے. بس عزیزو، وعدے کے مطابق وقت بھی پورا ہوا، گفتگو بھی کسی حد تک مکمل ہو رہی ہے. جناب زہرا دربار میں حق مانگنے گئے. تاریخ لکھتی ہے کئی گھنٹوں کے بعد آئی. اللہ اکبر. مصائب نام ہے تصور کا. اچھی موڑ پہ گفتگو آ گئی ہے. کئی گھنٹے شہزادی دربار میں کھڑی رہی. اللہ اکبر. آپ کی آوازیں گریا بلند ہونے لگی، آپ رونے کے لیے آمادہ ہو. کئی گھنٹے کھڑی رہی. زہرا کی کنیزیں بھی گفتگو سن رہی. یہ بھی مجلس کا حصہ ہے. آپ بھی بیٹھے ہیں، بہت اچھا موسم ہے، آپ تکلیف میں نہیں ہیں. آپ بیٹھے ہیں، آپ کے نیچے فرش بھی بچھا ہے. میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، فرش پہ بیٹھی ہیں، سر پہ چادر ہے. لیکن میں ان زہرا کی کنیزوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی ایک لمحے کے لیے سوچا زینب کیسے جلتی خاک پہ بیٹھی ہوگی؟
اللہ اکبر، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ تاریخ کہتی ہے جناب زہرا حق مانگنے کے بعد جب آپ کے دستاویز پھاڑ دیے گئے، اب شہزادی واپس بیت الشرف کی طرف آئیں۔ اب اللہ جانے آپ کیسے محسوس کریں گے یہ جملہ، لیکن آزادارو آواز گریہ بتا رہی ہے کہ آپ شہزادی کو پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ خدا آپ کے پرسے کو قبول کرے گا، خدا ان کنیزوں کے پرسے کو قبول کرے گا۔ جب جناب زہرا کئی گھنٹے کھڑے ہونے کے بعد واپس بیت الشرف میں آئیں، گھر پہ آئیں، تو ایک مرتبہ حجرے سے شہزادی زینب نکلی اور نکلنے کے بعد ایک مرتبہ اپنی اماں کے پیروں کی طرف دیکھا۔ عزاداروں کنیزوں، قیامت کا جملہ ہے، ایک مرتبہ شہزادی زینب نے دیکھا، اللہ جانے میں جملے کو کیسے پڑھ پاؤں گا، آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی۔ زہرا کی کنیزیں بیٹھی ہیں، گریہ کر لیجئے۔ جناب زینب بیت الشرف سے باہر آئی، صحن میں اماں کو کھڑے ہوئے دیکھا اور ہاتھوں کو جوڑ کے ایک جملہ کہا، اماں یہ آپ کے پیروں کی کیا کیفیت ہے؟ اے اماں یہ پیروں پہ ورم کیسا ہے؟ اے اماں آپ دربار میں گئی تھی تو کیا آپ بیٹھی نہیں؟ ارے زہرا نے اپنی بیٹی کو دیکھا، اے زینب، ارے سب یہ بات پوچھے لیکن تو نہ پوچھ۔ اجرکم اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے، خدا آپ کے گریہ کو قبول فرما لے۔ عزادارو آپ حق گریہ ادا کر رہے ہیں۔ شہزادی زینب سے جناب زہرا کہتی ہیں، ایسا نہیں ہے زہرا، سب پوچھیں تو یہ سوال نہ کر۔ جناب زینب نے فوراً کہا، اماں اگر بیٹی نہ پوچھے گی تو کون پوچھے گا؟ اس لیے کہ جن کے یہاں بیٹیاں ہیں وہ اس درد کو محسوس کریں گے۔ ارے ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ جناب زہرا کہتی ہیں، بیٹی تو اس لیے نہ پوچھ، آج میں دربار میں گئی ہوں، کل تو بھی دربار میں جائے گی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ لیجیے حق گریہ ادا ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی ماں اور بیٹی میں یہ گفتگو ہوئی، شہزادی زہرا نے کہا، زینب سب پوچھیں تو نہ پوچھ، اس لیے کہ دربار میں تیری ماں بھی گئی ہے، اے میری بیٹی تو بھی دربار میں جائے گی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے گردن اٹھائی اور اپنی اماں کی طرف دیکھ کے کہا، خدا آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ ارے جناب زینب کہتی ہے، اماں ارے آپ کہتی ہیں تو مجھے یقین تو آ رہا ہے، لیکن ذرا انصاف کریے، ارے جس کا ابا جیسا بھائی ہو، ارے کس میں مجال، ارے وہ شہزادی دربار تک چلی جائے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کا۔ عزادارو بڑے حساس مصائب پڑھنے لگا ہوں، خدا آپ کی آواز گریہ قبول کرے۔ عزادارو یہ آپ کے آنسو رومال زہرا میں جگہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ عزادارو رونے میں کوتاہی نہ کرنا، اس لیے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی مر جاتا ہے، ایک مرتا ہے مہینوں روتے ہیں۔ ارے سیدہ کا تو بھرا باغ کربلا کے چٹیل میدان میں اجڑ گیا، ارے وہ حسین بھی مارا گیا جسے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ بڑا حساس جملہ عزادارو، میں ایک حساس روایت سے واضح کر رہا ہوں۔ عزادارو آپ کے خواب میں خدا کرے شہزادی زہرا آئیں، میری کنیزیں جو شہزادی کی بیٹی ہیں، خدا جانے نہ جانے کس کے خواب میں آئی ہوں، اور سب دعا کریں کہ ان کی زیارت سے ہم مشرف ہو جائیں۔ لیکن عزادارو یہ تصور نہ کریے گا کہ ہر آنے والی بی بی خواب میں زہرا ہی ہوتی ہے۔ میں پہچان بتاؤں گا عزادارو، زہرا کی کنیزیں بھی بیٹھی ہیں، زہرا کے عزادار بھی بیٹھے ہیں۔ عزادارو ہر نقاب پوش بی بی زہرا تصور نہ کرنا، اس لیے کہ بیویوں کی پہچان ہے۔ میں 3 بیویوں کی پہچان بتاؤں گا، بڑے حساس جملے پڑھنے لگا ہوں، اللہ جانے مکمل کیسے ہوں گے۔ عزادارو کیفیتیں ہیں، 3 بیوی ہیں۔ ایک بیوی کا نام زہرا ہے، سنیں گے عزادارو، دوسری بیوی کا نام زینب ہے، ارے تیسری بیوی کا نام سکینہ ہے۔ لیکن تینوں کی پہچان بتائے دیتا ہوں۔ عزادارو اگر خواب میں کوئی نقاب پوش بیوی آئے، جملہ محسوس کر لیجئے گا، اور آنے والی بیوی کے ہاتھ پسلیوں پر رکھے ہوں تو سمجھ لینا زہرا
اجرکم اللہ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کا۔ لیکن عزادارو، اگر چہرے سے خون جاری ہو تو یہ زہرا نہیں ہے، یہ ثانیہ زہرا جناب زینب۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ میں نے یہ بغیر تحقیق کے نہیں پڑھا۔ عزادارو مجھے یہ بتائیے، شہزادی زینب سے بھی پوچھا ایک کنیز نے، شہزادی ہاں اگر چہرے سے آپ کے خون نکل رہا ہو تو کیسے یقین آئے کہ آپ ہی ہیں؟ تو جناب زینب نے کہا تھا بی بی یہ بتا، اگر تیرے چہرے کی طرف کوئی پتھر آنے لگے اللہ جانے آپ کیسے محسوس کریں گے؟ عزادارو کہ یہ بتا، اگر تیرے چہرے کی طرف کوئی پتھر آنے لگے تو اپنے چہرے کو کیسے بچائے گی؟ فوراً جواب دیتی ہے اپنے ہاتھوں سے ڈھک لوں گی۔ ارے زینب نے فرات کا رخ کیا، ارے میں کیسے چہرہ چھپاتی، میرے ہاتھ تو پسے گردن۔ اجرکم اللہ اجرکم، میرے ہاتھ تو پسے گردن بندھے تھے۔ اور تیسری بی بی کمسن بی بی جناب سکینہ، عزادارو ننھی سی سکینہ، ہر بی بی کے بال بڑے تھے، جو بی بی نے اپنے چہرے کو چھپا لیا، لیکن بی بی سکینہ کے ارے تو یہ بال بھی اتنے بڑے نہ تھے جو اپنے چہرے کو چھپا لیتی۔ اللہ اللہ، حسین کی چہیتی بیٹی سکینہ ارے 10 محرم کے بعد مقتل کی طرف چلی، گنج شہیدہ میں آواز دیتی ہوئی اینا اینا سکینہ، اے میرے بابا سکینہ کو تمہارے سینے کے علاوہ نیند نہیں آتی۔ عزادارو آپ صاحب اولاد ہیں نا، ارے باپ سے بڑی محبت کرتی ہیں نا بیٹیاں، خدا آپ کی گودیوں کو آباد رکھے، خدا آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے۔ تاریخ کہتی ہے چہیتی بیٹی مقتل میں آواز لگا رہی تھی، اولاد والوں محسوس کرنا، ارے ایک نشیب سے کٹی ہوئی لاش سے آواز آئی، ارے جس کے اوپر سر تو نہ تھا لیکن ہاں تن موجود تھا، وہ حسین کی لاش تھی، سکینہ کے بابا کی لاش تھی۔ ایک کونے سے آواز آئی، نشیب سے آواز آئی، سکینہ آجا تیرا بابا اس نشیب میں سوتا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ رونے میں کنجوسی نہ کریے، یہ نہ دیکھیے کہ سامنے والا کیا کہے گا، ارے وہ دیکھیے شہزادی کیسے گریا کرتی ہیں۔ ارے عزادارو جناب زہرا چیخ مار مار کے کہتی ہے ہائے میرا حسین۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، جناب سکینہ پہ گفتگو ہے۔ عزادارو ارے اتنے میں جناب زینب بھی پیچھے سے چلی، ایک مرتبہ ارے آواز دیتی جاتی ہیں اے سکینہ کہاں ہو، اے سکینہ بیٹی کہاں ہو۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے اس نشیب کے قریب جا کر جناب زینب ٹھہر گئی، کیا دیکھا، ارے ایک بے سر لاشے پر سکینہ لپٹ کے سو رہی ہے۔ ارے اس سر سے تو نہیں، اس تن سے آواز آئی، ارے جو بغیر سر کی میت تھی، بغیر سر کا لاشا تھا، آواز آئی میری بہن ذرا آہستہ بولو، ذرا آہستہ بولو، سکینہ کئی رات کی جاگی ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، سکینہ کی آنکھ کھلی، اولاد والو سکینہ جاگی، لیکن ایک سوال کیا شہزادی زینب نے، اے سکینہ یہ بتا، ارے لاشے کو پہچاننے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، اولاد والو ذرا محسوس کیجئے، ارے جب ہم لاش کی شناخت کرتے ہیں تو اس کے سر سے کرتے ہیں۔ جناب زہرا پوچھ رہی ہے حسین کی یتیمہ سے، بیٹی یہ بتا تو نے اپنے بابا کو کیسے پہچانا کہ یہ تیرے بابا کی ہی لاش ہے؟ ارے ایک بیٹی کے جملے سنیے، جناب سکینہ کہتی ہیں پھوپھی اماں، ارے میں آواز دے رہی تھی، چٹیل میدان میں تنہا تھی، ارے اسی لاشے سے آواز آئی، ارے انا حسین۔
جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس ایک روایت مجلس تمام۔ عزادارو سکینہ حسین کی چہیتی بیٹی، عزادارو مجھے تاریخ میں نہیں ملا کہ سکینہ کو کب پانی ملا، لیکن ہاں ارے کئی مقامات ایسے ہیں دوران سفر کہ سکینہ نے پانی مانگا۔ آپ صاحب اولاد ہیں، ذرا محسوس کیجئے گا، ایک مقام پر یہ قافلہ ٹھہرا جس میں ایک رسن میں 12 گلے تھے۔ ایک مرتبہ ننھی سی بچی نے پوچھا پھوپھی اماں، بس یہ روایت پہ تمام کروں گا مجلس، عزادارو آپ پرسہ دے رہے ہیں حسین کی یتیمہ کا۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں کیا آپ کی اجازت ہے میں اس شقی سے پانی مانگ لوں کہ جو جانوروں کو بھی پلانے پہ آمادہ ہے، جو اپنے سپاہیوں کو بھی پلانے پہ آمادہ ہے۔ اولاد والو تاریخ کہتی ہے جناب زینب خاموش ہیں، سکینہ سمجھ گئی میرے پھوپھی کی اجازت ہے۔ حجت تمام کرنے کے لیے آگے بڑھی اولاد والو۔ ارے ساقی کوثر کی پوتی، ارے ایک وضع آب کے لیے اللہ جانے آپ کیسے محسوس کریں گے۔ قیامت کی روایت ہے ساقی کوثر کی پوتی ایک وضع آب کے لیے ارے ننھے سے دامن کو پکڑ کر اس ظالم کے پیچھے، اولاد محسوس کریں اولاد والے، 4 سال کا سن کتنا ہوتا ہے۔ ظالم بڑی تیزی سے اپنے نجس سپاہیوں کو سیراب کر رہا تھا۔ ساقی کوثر کی پوتی ارے اس کے پیچھے پیچھے ننھی زبان ارے ہونٹ پھرا کے کہہ رہی تھی او ظالم میں بہت پیاسی ہوں، میری جانب دیکھ۔ اللہ جانے اولاد والو کیسے محسوس کرو گے۔ ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کے سکینہ کہہ رہی تھی او ظالم، او سپاہی مجھے پانی دے دے، میں وعدہ کرتی ہوں میں کل ساقی کوثر کی پوتی ہوں، اپنے دادا سے ارے سیراب کراؤں گی۔ ارے علی کی پوتی پیچھے پیچھے، ظالم نہیں سنتا اولاد والو۔ ارے ساقی کوثر کی پوتی ہے نا، صبر کرنے والے خاندان سے ہے، تھک کے بیٹھ گئی، ننھی سی زبان سے کہنے لگی میں سمجھ گئی تو مجھے آخر میں پانی دینا چاہتا۔ سنو گے عزادارو، آئیے ننھے ننھے بچے، ارے سکینہ کی یاد آتی ہے۔ جناب سکینہ کہتی ہے میں سمجھ گئی تو مجھے آخر میں پانی دے گا، لے میں بیٹھ جاتی ہوں۔ ساقی کوثر کی بوتی بیٹھ گئی۔ اس ظالم نے عزادارو خدا کسی بیٹی کے سامنے یہ منظر نہ لائے جو حسین کی یتیمہ کے سامنے آیا۔ قیامت کے جملے ہیں، ساقی کوثر کی بیٹی بیٹھ گئی، اس نے تمام سپاہیوں کو پانی پلا دیا۔ سکینہ کی آواز بھر آئی شاید اب پانی ملے گا، لیکن ظالم جانوروں کی طرف بڑھا، ارے جانوروں کو پانی پلا چکا۔ اب علی کی پوتی نے سمجھا اب سکینہ کو پانی مل جائے گا۔ اولاد والو قیامت کے جملے ہیں، وہ ظالم مشکیزہ لے کر ارے حسین کی یتیمہ کے قریب آیا۔ ننھی سکینہ نے قیامت کے جملے ہاتھوں کو جوڑا، لیکن غضب ہو گیا۔ ارے سکینہ کے ہاتھوں پہ اس شقی نے پانی نہ ڈالا، ارے سارا پانی زمین پہ بہا دیا۔ سکینہ نے ننھا سا گلا نرم زمین پہ رکھا، فرات کا رخ کیا، اے چچا جانور بھی پانی پیتے ہیں، انسان بھی پانی، لیکن آئے آپ کی پوتی عزادارو دربار میں گئی۔ اس ملعون نے کہا ارے سکینہ کو میں کنیزی میں لینا چاہتا ہوں۔ ارے سکینہ نے بھیا کی طرف دیکھا، اے بھیا سجاد کیا سعادت پر یہ وقت آ گیا، اب سکینہ ان شرابیوں کی کنیز بنے گی۔ زینب نے محمل سے کہا اے بیٹی ابھی تیری پھوپھی زندہ ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔
انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ دعا کرانے سے پہلے آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ حقیر کی گفتگو کو توجہ سے سنا۔ خداوند عالم کے بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تمام حاضرین و غائبین کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو مقروض ہیں ان کے قرض کو اپنے خزانے غیب سے ادا فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما۔ جن مرحومین کے سائل ثواب کی مجلس برپا کی گئی ہیں پروردگار اس ذکر کے صدقے میں ان کی نجات فرما۔ ان سب کو جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما۔ ان کو فشار قبر سے محفوظ فرما۔ ان کو قبر کی منزلوں کو ان کی آسان فرما۔ پروردگار اس صدقے میں اس ذکر کے صدقے میں تمام شرکاء کے مرحومین کی حفاظت فرما۔ ان کو اس ذکر کے صدقے میں ان کے عذاب گناہ صغیر اور کبیرہ سب کو معاف فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس بستی کے تمام مومنین کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ ذکر اہل بیت میں زیادہ زیادہ شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار اس بستی کے قوم کے جوانوں بزرگوں بچوں کو زیور علم سے آراستہ فرما، علوم آل محمد سے آراستہ فرما۔ پروردگار اس بستی کو اور زیادہ عروج عطا فرما۔ سب کو رزق حلال کھانے کی توفیق عنایت فرما، مال حرام سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار آخری دعا ہے امام حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آخر میں آپ حضرات کی خدمت میں پھر گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ فاطمہ صغرا مرحومہ بنت امتیاز الحسن، سکینہ بانو مرحومہ بنت غلام حسین مرحوم، اور آپ نے بھی آپ تمام عزیز و اقارب جملہ مومن و مومنات، خصوصاً ابھی جو دھماکہ ہوا تھا چند دن پہلے پاکستان کی سرزمین پر، ان تمام شہیدوں کی نیت سے سورہ فاتحہ سال فرما دیں تاکہ پروردگار عالم اس ذکر کے صدقے میں ان کی نجات ہو سکے۔